السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، شام کے دارالحکومت دمشق میں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ عثمانی خلیفہ کو للکارنے والا جرنیل اور شام کا فاتح ابراہیم پاشا اپنے لاؤ لشکر سمیت حضرت علامہ سعید حلبی رحمت اللہ تعالی کی زیارت کو آ رہا ہے۔ مصری افواج کا سپہ سالار ابراہیم پاشا بڑا ہی سخت گیر اور ظالم انسان تھا، توحید پرستوں کا ازلی دشمن اور صلیبیوں کا اعلی کار۔ اسی ظالم نے حجاز مقدس میں اسلامی حکومت کو ختم کیا تھا، رعیہ کے شہداء کی پاکیزہ لاشوں کو توپوں سے اڑایا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کی بے حرمتی کی تھی، اور جو کام صلیبیوں سے نہ ہو سکا وہ اس ظالم نے کر دکھایا تھا۔ حضرت شیخ سعید حلبی رحمت اللہ تعالی کے تلامذہ اور عقیدت مند آپس میں صلاح و مشورہ کرنے لگے کہ درپیش صورتحال میں کیا کیا جائے۔ ابراہیم پاشا بڑا ظالم حکمران ہے اور حضرت علامہ شیخ سعید ایک عالم ربانی ہے، کسی دنیا دار کی خوشامد کرنا ان کے خمیر میں ہی نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ حضرت کی خودداری اور بے نیازی کی بنا پر کمینگی پر اتر آئے، کیونکہ اکثر لوگ مال و دولت اور زرق و برق پوشاکوں اور عمدہ گاڑیوں کو دیکھ کر انسان کی قدر و منزلت کا اندازہ لگاتے ہیں، لیکن حضرت سعید کا معاملہ ان کے برعکس تھا۔ وہ آدمی کی قدر و منزلت کا اندازہ جاہ و منصب اور عہدہ اور حکمرانی سے نہیں، بلکہ ذاتی سیرت و کردار اور ایمان و تقوی سے لگاتے تھے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ چند احباب کی رائے یہ تھی کہ ابراہیم پاشا سے گزارش کی جائے کہ وہ یہ ارادہ ترک کر دے، لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ پاشا اپنے محل میں ہے اور چاروں طرف سیکورٹی فورس اور مسلح باڈی گارڈ تعینات تھے، وہ کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ایک تجویز پیش ہوئی کہ حضرت شیخ کی خدمت میں عرض کی جائے، وہ دفع شر کو مد نظر رکھتے ہوئے پاشا کا استقبال کریں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ شیخ کو یہ مشورہ کون دے؟ حضرت علامہ شیخ سعید کا رعب اور دبدبہ اور ہیبت بادشاہوں سے کہیں زیادہ تھی۔ بادشاہوں کے گرد سیکورٹی تعینات تھی تو شیخ کے گرد فرشتے تھے جو علم کی فضیلت کی وجہ سے ان پر سایہ کیے رہتے تھے۔ بالآخر انہوں نے معاملہ حضرت شیخ اور ابراہیم پاشا پر ہی چھوڑ دیا۔ حکومتی کارندے راستوں کو سجانے لگے اور دونوں طرف جھنڈے گاڑ کر اعلیٰ اقسام کے پھول منگوانے لگے تاکہ انہیں ابراہیم پر نچھاور کر سکیں۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد وہ عوام کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر اور سرکاری پروٹوکول کے ساتھ شیخ کی طرف چلنے لگا۔ جب وہ مسجد کے دروازے پر پہنچا تو مسجد کا چھوٹا سا دروازہ زبان حال سے یوں گویا ہوا، پاشا واپس چلا جا یا اپنی خدائی پیچھے ہٹا دے اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں خاکسار اور عاجز بن کر داخل ہو۔ کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو زرق و برق پوشاکوں میں ملبوس ہو کر اور پھر ہزاروں غلاموں کو ساتھ لے کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں ٹھیکہ دینا چاہتا ہے؟ اسلام توحید اور مساوات کا علمدار ہے، جبکہ جاہلیت شرک اور طبقاتی کشمکش کی ذمہ دار ہے۔ گویا دونوں آگ اور پانی کی طرح متضاد ہیں، جب دونوں کا ٹاکرا ہو جائے تو ایک چیز ٹھہر جاتی ہے اور دوسری چلی جاتی ہے۔ توحید پرست مسلمان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے نیک بندوں کے سامنے حقیر سمجھتا ہے، جبکہ مشرک پیرو اور پروہت لوگوں کو اپنی پرستش کے آداب سکھلاتا ہے کہ کس طرح اسے زندگی میں پوجا جائے اور مرنے کے بعد اس کا عالی شان مقبرہ بنایا جائے اور عرس کس طرح کرایا جائے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ پاشا تھوڑی دیر کھڑا ہو کر سوچتا رہا، پھر آپ نے مسلح باڈی گارڈز کو ٹھہرا کر ننگے پاؤں مسجد میں داخل ہو گیا۔
اس وقت حضرت علامہ شیخ سعید حلبی رحمت اللہ تعالی چٹائی پر گول تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر پاؤں پھیلائے ہوئے تھے اور طلباء سے ارشاد فرما رہے تھے کہ جب آدمی صدق دل سے اللہ رب العزت سے ڈرے تو ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے، کیونکہ جب وہ کسی بڑی چیز کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر، تو یہ کلمہ اس بڑی چیز کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر یہ کلمہ عظمت الہی کو آشکار کرتا ہے، لیکن افسوس کہ اکثر مسلمان اس کے سیاہی سے لکھے ہوئے حروف کی تلاوت تو کرتے ہیں مگر معنی کی طرف غور نہیں کرتے تاکہ ان کے دلوں پر اللہ کے جاہ و جلال کا اثر ہو۔ یہ کلمہ جسے عادتاً اکثر مسلمان دن میں 85 مرتبہ زبان سے ادا کرتے ہیں اور اسے 30 مرتبہ مسجد کے مینار سے سنتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو فرض کیا ہے کہ ہر مسلمان اس حقیقت کو جان لے کہ اس دنیا میں اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اور جو کوئی اللہ والا بن جائے تو نہ اسے حکومت کی پرواہ، نہ مرض کا خوف اور نہ تنہائی کی وحشت۔ اگر مسلمان اس کلمہ کو حقیقی معنی سمجھ لے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ مخلوق کے سامنے بچتا پھرے اور رؤساء کی کوٹھیوں کا طواف کرتا پھرے۔ ایک آدمی گویا ہوا، حضرت اگرچہ اسے بادشاہ قتل کر ڈالے یا بیماری اسے ختم کر دے تو؟ حضرت نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، بھلا مسلمان قتل سے ڈر سکتا ہے یا موت کو برا سمجھ سکتا ہے؟ بلا شبہ موت ایک خوفناک حقیقت ہے، کیونکہ یہ لذتیں توڑ دیتی ہے اور دنیا سے جدا کر ڈالتی ہے، مگر یہ کافر کے لیے خوفناک چیز ہے، کیونکہ اس کے سامنے دنیا ہی دنیا ہے، آگے کچھ نہیں۔ اور مسلمان سبحان اللہ کیا کہنے، وہ تو اس کا منتظر رہتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اپنی ابدی گھر میں پہنچے۔ وہ ریل کے مسافر کی طرح دنیا کے اسٹیشن پر بے قرار کھڑا رہتا ہے تاکہ وہ اپنے اصل گھر پہنچ جائے اور دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں سے ملاقات کرے۔ جس کا یہ حال ہو وہ موت کو برا کیوں سمجھے گا؟ وہ تو اس میں اپنی ولادت جدیدہ سمجھتا ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ افضل شہید وہ ہے جو ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہہ دے اور وہ ظالم اسے قتل کر دے۔ ابراہیم پاشا ناک اونچی کر کے متکبرانہ انداز میں شیخ کے پاس کھڑا اور ان باتوں کو سن رہا تھا۔ جب شیخ کی نظر اس پر پڑی تو مطلق پرواہ نہ کی اور اسے عام آدمیوں کی طرح بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ فوراً بیٹھ گیا اور حاضرین میں اس طرح نظر گھمانے لگا جیسے کوئی گمشدہ چیز تلاش کر رہا ہو۔ نہ تو کوئی اسے دیکھ کر کھڑا ہوا، نہ ہی کسی نے استقبال کیا، نہ کسی نے سلوٹ کیا، اور نہ ہی کسی طالب علم ہی نے کوئی پرواہ کی کہ کون آیا ہے۔ شیخ انہیں اپنے زور بیان سے ایسے مقام پر لے گیا تھا جہاں سے یہ دنیا کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے ہوائی جہاز کا مسافر زمین کو دیکھتا ہے یا کوئی باز کسی گھونسلے کو دیکھتا ہے۔ ابراہیم پاشا چاروں طرف نظر دوڑانے لگا، حتیٰ کہ اس کی نگاہیں شیخ کے پھیلے ہوئے پاؤں پر اٹک گئی۔ وہ شیخ کے اس انداز کو تکبر اور غرور پر قیاس کر کے بیچو تاب کھانے لگا کہ کوئی اٹھے اور شیخ کے پاؤں کو کاٹ دے۔ پاشا اس منظر کو روحانی آنکھ کی بجائے مادی آنکھ سے دیکھ رہا تھا۔ روحانی آنکھ سے دیکھتا تو ضرور اپنے محل اور تخت اور شیخ کے مکان اور چٹائی میں فرق کو محسوس کرتا، اور اسے اپنی فوج، محافظوں اور شیخ کے شاگردوں اور عقیدت مندوں میں واضح فرق نظر آتا۔ وہ اس خیال میں مگن تھا کہ شیخ کی کل دنیا میری اس تلوار کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے جس کے سامنے عثمانی خلیفہ کی فوجیں نہ ٹھہر سکی۔ اس کے انہی خیالات پر شیخ کے یہ الفاظ بجلی بن کر گرے کہ اللہ کی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ پر قربان جائیے، اس نے انسان کو بھی دیگر حیوانوں کی طرح پیدا فرمایا، لیکن اس میں آگ اور پانی کو جمع کر دیا اور اس کے ساتھ شیطان اور فرشتہ مقرر کر دیا۔ تو جس انسان کا مقصد آتش شہوت کو بجھانا اور شکم پروری کرنا ہے،
خواہ حلال طریقہ ہو یا حرام، وہ تو گدھا ہوا جو پیٹ بھرنے کی خاطر ہر جگہ چڑھتا ہے اور تسکین شہوت کے لیے ہر گدی کے پیچھے دوڑتا ہے۔ ایسے انسان میں شیطان موجود ہے، فرشتہ نہیں۔ اس سے تو بچھو اور زنبور ہی بہتر ہیں، کیونکہ ان کا ٹھکانہ مٹی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ البتہ جو کوئی اس دنیا میں طفل مکتب کی طرح نیک زندگی اور آخرت سنوارنے کے لیے سعی اور عمل کرتا ہے، وہ اصل انسان ہے۔ اور پھر حیرت انگیز امر یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ وہ خواہ کتنا ہی فاسق اور ظالم ہو، فرشتہ متعین کر دیا ہے جو اسے حیوانیت سے ہٹنے اور انسانیت اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہے۔ ایک شاعر اسی مفہوم کو اس طرح ادا کرتا ہے: لا تنتہی النفس عن غیہا ما لم یکن منہا زاجر، یعنی جب تک انسان کے اندر اسے کوڑا لگانے والا موجود نہ ہو، اس وقت تک کوئی چیز اسے نافرمانی سے نہیں روکتی۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے، اور جنت محض آرزوؤں اور امیدوں سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کوشش سے ملتی ہے۔ بتاؤ بھلا کوئی طالب علم سارا سال لوح و لعب میں بسر کرے اور امتحان میں کامیابی کی امید رکھے تو وہ کامیاب ہو جائے گا؟ اسی طرح شکاری تیر کمان رکھ کر لیٹ جائے اور خوابوں میں ہرن شکار کرتا پھرے تو کیا اسے واقعی ہرن کا شکار مل جائے گا؟ ایک آدمی بولا: حضرت دل سخت ہو گئے ہیں، ان کا کوئی علاج بتائیے۔ فرمایا: شیطان آدمی کو وسوسوں سے گمراہ کرتا ہے کہ تم عالم ہو، تمہارا سونا بھی عبادت ہے، تم توحید پرست ہو، تم جہنم میں نہیں جا سکتے، تمہیں عمل کی کیا ضرورت ہے، تم اس کے دھوکے میں نہ آؤ، بلکہ صحت میں بیماری اور زندگی میں موت کو یاد رکھو۔ ہمارے اسلاف کرام کے دل جب سخت ہو جاتے تو وہ مریضوں کی عیادت یا قبرستان کا رخ کرتے۔ اس لیے تم بھی اپنے آپ کو بیماری اور موت کی یاد دلاؤ، کیونکہ مومن ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں نہ رہیں تو خواہش پرست بن جاتا ہے۔ ہم نے ایک بزرگ کے متعلق سنا تھا کہ وہ رات کو اپنی انگلی آگ پر رکھتا اور کہتا تھا کہ اے جان، تو اس آگ کو تو برداشت نہیں کر سکتی، تو جہنم کی آگ کیوں کر برداشت کر سکتی ہے۔ مومن آدمی اپنی آتش شہوت کو آب جنت کی ٹھنڈک سے بجھا دیتا ہے یا دوزخ کی آگ سے اسے راکھ بنا ڈالتا ہے۔ انسان میں عقل ہو تو وہ انسان ہے، ورنہ حیوان۔ اگر اس میں عقل ہو اور ایمان نہ ہو تو محض انسان گندے پانی کا قطرہ ہے جو آخر میں بدبودار لاش ہوگا۔ حکومت بذات خود نشہ ہے، تو جس کو یہ نشہ چڑھ جائے اور وہ اپنے آپ کو مخلوق بالا سمجھنے لگے تو اسے سوچنا چاہیے کہ میری طاقت اللہ کے مقابلے میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود جیسے بادشاہ کو مچھر جیسی مخلوق سے ہلاک کرا دیا۔ چند روزہ زندگی کی ٹھاٹھ باڑ سے انسان کو اپنی اصل حیثیت نہیں بھولنی چاہیے۔ انسان کی اصل بھی مٹی ہے، بالآخر مٹی ہی میں اسے مل جانا ہے۔ شیخ کے طرز بیان سے بادشاہ کی گھٹن دور ہو گئی۔ اب وہ اپنے آپ کو ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں غرق ہوتا محسوس کر رہا تھا، اور شیخ کو اپنا نجات دہندہ اسے مادیت کے اندھیرے میں روحانیت کی کرن نظر آنے لگی۔ وہ عقیدت مندوں کی طرح گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور واز سننے لگا۔ اسے شیخ کے پھیلے ہوئے پاؤں سے لاحق ہونے والی نفرت دور ہو گئی۔ اس پر شیخ کی عظمت آشکار ہو گئی اور وہ سمجھ گیا کہ میری عظمت اس کے سامنے ہیچ ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ بادشاہ آواز سن کر چلا گیا اور خزانہ شاہی سے شیخ کی طرف خالص سونے کے 1000 دینار بھیج دیے۔ جب قاصد نے حاضر ہو کر دیناروں والی تھیلی شیخ کے سامنے رکھی تو شیخ نے مسکرا کر واپس کر دی اور کہا: اپنے آقا کو سلام کہنا اور اسے یہ بھی بتانا کہ جو پاؤں پھیلا کر بیٹھا تھا وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ تو دوستو، یہ تھے ہمارے اکابر جو حق بات کہنے میں کسی سے بھی نہیں ڈرتے، اور نہ ہی ان کے سامنے بادشاہ یا کسی بھی عہدیدار کی کوئی عظمت یا کوئی ہیبت یا کوئی ولولہ ہوتا تھا، بلکہ انہوں نے ہر صورت میں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی بات کو کرنا ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بڑے بڑے بادشاہ ان کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے، ان کے اوپر ان کی عظمت اور ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔
تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔